موضوع بہت حساس ہے جی آج کا، اور اس کا نام ہے جنات کی دنیا اور دجال۔ حساس اس لیے کیونکہ جنات کی ایک الگ ہی دنیا اور ایک غیبی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل کی ہوئی ہے یہ دنیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی، اگر غیب کی یہ دنیا جنات کی دنیا تم سب کے سامنے کھل جاتی تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا اور ہمارا جینا حرام ہو جاتا۔ جس طرح بیکٹیریا وائرس کی اگر دنیا ہمارے سامنے کھل جائے، وہ مائکرو آرگینزم ہے نا، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ہاتھ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ ہر وقت ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بیڈ پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کو کارپیٹ پہ جراثیم آنے لگ جائیں، گاڑی پہ جراثیم نظر آنے لگ جائیں، آپ کہیں جائیں گے ہی نہیں، آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے کیونکہ آپ کو جراثیم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کی دنیا نظروں سے اوجھل کی ہے، اور اگر یہ کھل جائے انسان کے آگے تو انسان کا حشر نشر ہو جائے، کیونکہ انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرح سے انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دشمن جس کے بارے میں بھائی نے آپ کو تلاوت بھی کر کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ ابلیس جو کہ جنوں کا، ایول جنس کا جو سردار ہے، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، اور آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے وہ آئے گا اور تم پہ حملے کرے گا آگے۔ تو آج ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور فکر نہ کیجئے اس کے جتنے بھی اس کا جو مکر ہے، جو فریب ہے، اور جو جنات کا مکر فریب اور ان کا جو ایول ہے، انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سٹل میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تینوں کل بھی پڑھ لیں، شام کے اذکار اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک حساس ٹاپک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، جنات کا ایک تعارف دیتا ہوں کہ جنات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی اصل شکل میں، اسی لیے ماڈرن سائنس جو ہے ظاہر ہے وہ جنات کا انکار کرتی ہے۔ آج کے جتنے بھی لبرل ہیں اور یہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، اینجلز کا بھی انکار کرتے ہیں، جنات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں؟ تو ضروری نہیں اگر ایک چیز دیکھی نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماڈرن سائنس ابھی اس طرف نہیں گئی اور اس حد تک ترقی نہیں کی ماڈرن سائنس نے کہ وہ کوئی ایسی ڈیوائس بنا سکے کہ جنات نظر آنے لگے، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پہلی چیز یہ۔ اب ہمارا تو ایمان ہے جنات کی ایگزسٹنس پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مخاطب بھی کیا، سورہ رحمان میں بھی مخاطب کیا۔ تو سب سے پہلے جنات کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث ہے، ابو ثعلبہ خشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے ان کی سب ٹائپس بھی بہت ہیں، بہت سی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن مین 3 اقسام یہ ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ قسم ہے جو پہلے آسمان پہ جا کے کچھ باتیں بھی سن لیتے ہیں، ایوز ڈراپنگ کرتے ہیں، کان لگا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ کچھ کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کمانڈمنٹس کو نیچے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے کمانڈمنٹس لے کر اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال ہر پیر کو پیش کیے جاتے ہیں نا، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے کہ میرے اعمال پیر کو جس حالت میں پہنچائے جائیں تو میں روزے میں ہوں۔ تو یہ جا کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں وہاں جا کر، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ہے نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نیئرسٹ ہیون، یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، یہاں پہ جو ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے بنائے ہیں شیاطین کو مارنے کے لیے۔ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، یہ مارا جاتا ہے، انہیں فرشتے جو ہیں انہیں مارتے ہیں شہاب ثاقب، جس سے زخمی ہوتے ہیں، جس سے کوئی مر بھی جاتا ہے جن، کیوں؟ کیونکہ یہ خبریں پہنچاتے ہیں کن کو؟ جادوگروں کو، قسمت کا حال بتانے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 100 باتیں بتاتے ہیں تو 99 باتیں جھوٹی ہیں اور ایک بات سچی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکل کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پہلی یہ قسم ہے۔ اور یہ ہوتے ہیں ریبیلیس ڈیول، یہ جو ہے سرکش شیاطین ہیں جن کو ابلیس بھیجتا ہے، اور ابلیس نے ان کے کام لگائے ہوئے ہیں، اور یہی آ کر رپورٹ بھی دیتے ہیں ابلیس کو۔ اور ایک قسم سانپ اور کتے کے ہیں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہر سانپ اور کتا جن ہو، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو شیپ شفٹرز بھی کہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی شیپ لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل داڑ لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر افسانوں میں، کہانیوں میں سنا ہوگا چھلاوا، چڑیل، پری، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، پچھل پیری وغیرہ وغیرہ، وہ ساری شکلیں یہ داڑ سکتے ہیں، اور ہماری شکل بھی داڑ سکتے ہیں۔ کوئی خوفناک شکل، جلی ہوئی شکل، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جلی ہوئی سی شکل ہے، جیسے چہرہ جل جاتا ہے اس طرح کی شکل بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اکثر جو ہے، اکثر اوقات میں یہ سانپ کی شکل، کالے سانپ کی شکل، یا ایسا کتا جو کالا اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ وائٹ سپاٹس ہوں، اس کی آنکھوں پہ جو ہے وہ سفید ہلکے ہوں، یہ ہے شیطان کی نشانی، لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، بٹ واللہ عالم۔ پھر ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کہیں آباد ہوتے ہیں، ہم لوگ کوچ کر جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کہیں رہتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد کوچ کر جاتے ہیں۔ یہ نقصان تب تک نہیں پہنچاتے جب تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ بھی آ کے آباد ہو جائیں، آپ ان کو ڈسٹرب کرنے لگیں، آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، تو پھر یہ بھی آگے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی آگے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور غسل خانے میں، گند میں، اور اسی طرح ویران علاقوں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ بھی پڑاؤ ڈال لیں، مدرسے وغیرہ میں، کئی میں نے ایسے واقعات سنے، مدارس میں بھی، مسجد میں بھی۔ تو اچھے جن بھی ہوتے ہیں، بد جن بھی ہوتے ہیں، یہ وہ والی ٹائپ ہے۔ اور ان کی خوراک جو ہے وہ گوبر اور ہڈی، حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڈیاں چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ جنات کی